السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، ان کے کان پر مہر لگا دیا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پیش کی تھی، جس روایت کو حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے تفسیر الطبری کے اندر نقل کیا ہے کہ امام مجاہد نے روایت کیا کہ سورۃ البقرہ کے آغاز کی پہلے 4 آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے 13 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ تو ابھی جو ہم نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 6 اور 7 تلاوت کی اور جس کا ترجمہ ہم نے پیش کیا، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی جنہوں نے حق کو چھپایا۔ کفر کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق و صداقت کو جانتے ہیں، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں اور باطل کے اوپر چلتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے حق کو چھپایا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا بالکل برابر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے کہ وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کبھی بھی آپ کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ سورہ یونس میں بیان فرمایا کہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ العذاب، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مقرر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب کو اپنے آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، چاہے آپ ان کو کتنی بھی نشانی کیوں نہ دے دیں، کتنی بھی دلیل کیوں نہ دے دیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 97 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سامعین کرام، ایک بات یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے دل پہ، ہر ایک کے کان پہ اور آنکھوں پہ جو ہے دل پہ مہر نہیں لگاتا ہے، ہر ایک کے دل پہ کان پہ مہر نہیں لگاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، خاص طور سے ایسے انکار کرنے والوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو خوب اچھی طریقے سے سن کر کے سمجھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس کے باوجود وہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس کے کانوں کے اوپر مہر لگا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، وہ حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہدایت کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، یاد رکھیے یہ جو آنکھ ہے، آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا مطلب ہے سننا، اور دل کا مطلب ہے سمجھنا۔ دل جو ہے انسان کا، وہ سمجھتا ہے، کسی بھی بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں دماغ نہیں، وہ دل فیصلہ کرتا ہے کہ یہ چیز ہم کو ایکسپٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ایک آدمی حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی کیسے ایمان لا سکتا ہے؟ کیونکہ وہ جب دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، سننا ہی نہیں چاہتا ہے، جب وہ دیکھے گا ہی نہیں، سنے گا ہی نہیں، تو اس کے دل کو جانکاری اور انفارمیشن کیسے ملے گی؟ وہ کیسے اس چیز کو ایکسپٹ کر پائے گا؟ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے کفر کی وجہ سے ہی، کسی کی سرکشی کی وجہ سے ہی اس کے دل پر مہر لگاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت نہیں دیتا تو وہ ترقی کے راستے پر کیسے چلتا؟ دنیا میں ملینئر ہیں، بلینئر ہیں، وہ لوگ اتنا پیسہ کیسے کما لیے؟ ان کے پاس اللہ نے سوچ دیا ہے، سمجھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس سوچ کو اور سمجھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے راستے کو
پا لینے کے لیے وہ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے، ان کے کان پہ بھی مہر لگا دیا ہے، اور ان کے آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. یہ ختم اللہ کا مطلب ہوتا ہے مہر لگا دینا. اس سلسلے میں امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان شیطان کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو شیطان اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتا ہے. ابھی کوئی کسی کی پیروی کرے گا تو وہ اس کو اپنے انڈر میں لے لے گا. اسی طرح سے انسان جب شیطان کی پیروی کرنا شروع کر دیتا ہے تو شیطان اس کو اپنے کسٹڈی میں لے لیتا ہے، اور جیسے ہی شیطان اس کو اپنے انڈر کسٹڈی میں لیتا ہے، اس کو اپنے قابو میں کرتا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر، اس کے کان پہ مہر لگا دیتا ہے، اس کے آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہدایت کو سن نہیں سمجھ سکتا ہے، ہدایت کو دیکھ نہیں سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیدھے راستے کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب آدمی گناہ پہ گناہ کرتے چلا جاتا ہے، خوب گناہ کرتا ہے، تو وہ گناہ اس کے دل کو اپنے احاطہ میں لے کر کے گھیر لیتا ہے اور اس کے دل پر چڑھنا شروع کر دیتا ہے. اسی کو کہتے ہیں مہر لگنا. آدمی جب بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، تو پھر گناہ سے اس کو انٹرسٹ ہونے لگتا ہے، گناہ اس کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، اور اس طرح سے اس کے دل پر مہر لگ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا، ختم اللہ علی قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری کے اندر امام اعمش کی روایت کو بیان کیا. امام اعمش کہتے ہیں کہ امام مجاہد نے ہم لوگوں کے سامنے ایسے ہتھیلی کو ایسے کھولا اور کہا کہ دل بالکل ایسے ہی ہے، جیسے یہ کھلا ہوا ہے ویسے ہی دل ہے. اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل سمٹ جاتا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ چھینگ لیے، آخری والی جو لاسٹ انگلی ہے اس کو سمیٹا. پھر انہوں نے کہا کہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، اس کا دل اور سمٹتا چلا جاتا ہے. دوسری انگلی کو انہوں نے کیا. پھر انسان گناہ کرتا ہے، اس کا دل اور سمٹتا ہے. انہوں نے تیسری انگلی کو بھی ایسے موڑ لیا، پھر چوتھی انگلی کو موڑا، پھر پانچویں انگلی کو موڑا، اور کہا کہ اس طرح سے دل جو ہے وہ سمٹ جاتا ہے. اور جب دل سمٹ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اب اس میں حق بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرطبی کے اندر بتلایا ہے. تفسیر القرطبی میں امام قرطبی نے کہا ہے کہ اس بات کے اوپر اہل علم کا اتفاق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو خود اس کے دل پر مہر نہیں لگاتا ہے، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگاتا ہے. ان کے شرکشی کی وجہ سے ان کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مہر لگاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں بیان کیا، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا. اس کے بعد امام قرطبی نے وہ حدیث بھی بیان کی جس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب القدر کے اندر روایت کیا کہ دل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ الٹتا پلٹتا رہتا ہے. لہٰذا بندے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اللہ سے دعا کرے. کیا دعا کرے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر تو ثابت قدم رکھ. اور اسی طرح سے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث بیان کی جس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کتاب الایمان باب رفع الامانتی والایمان کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے اس طرح سے وارد ہوں گے جیسے یہ حاصر ہوتا ہے نا، چٹائی حاصر جس میں تنکے لگے ہوتے ہیں، تو کیسے تنکا نکلتا چلا جاتا ہے، ویسے ہی فتنے آنا شروع ہو جائیں گے لوگوں کے دل پر. اور جس آدمی کے دل نے اس فتنے کو ایکسپٹ کر لیا اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اور جس آدمی نے اس فتنے کو اپنے سے دور کر دیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اس کا دل بالکل سفید ہو جائے گا. اور دل دو طرح کے ہو جائیں گے. ایک دل جو ہوگا وہ بالکل سفید ہوگا چٹان کی طرح سے کہ جب تک وہ زندہ رہے گا کبھی بھی کوئی فتنہ اس کو اپنے شکنجے میں نہیں لے گا. اور ایک دل جو ہوگا وہ فتنے کو ایکسپٹ کرنے کی وجہ سے بالکل سیاہ اور کالا ہو جائے گا اور بالکل الٹے گھڑے کی طرح سے ہو جائے گا. ہم لوگ کہتے ہیں نا الٹا گھڑا ہے. الٹا گھڑا کیوں بولتے ہیں؟ الٹا گھڑا کسی کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ اس کو اچھی یا بری کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے اس کو الٹا گھڑا کہا جاتا ہے. تو وہ بالکل الٹے گھڑے کی طرح سے ہو جائے گا کہ نہ اس کو نیکی لگے گی اور نہ اس کو برائی لگے گی. معزز سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں ایک اور حدیث بیان کی.
وہ کہتے ہیں کہ سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، اور اس حدیث کو جس کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن باب ومن سورت ویل للمطففین، اس کے علاوہ امام نسائی نے اپنی السنن الکبریٰ کتاب التفسیر میں، امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الزہد کے اندر اس حدیث کو بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان آدمی، ایک مومن آدمی جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے ایک بلیک ڈاٹ، ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ مومن بندہ اس گناہ کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جھکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، بخشش مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، تو وہ جو سفید نقطہ ہے، وہ سیاہ نقطہ جو بلیک ڈاٹ ہے وہ دھل جاتا ہے اور بالکل دل سفید اور روشن ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، ایک اور ڈاٹ پڑتا ہے اور گناہ پڑتا ہے اور سیاہی پڑتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ ویل للمطففین آیت نمبر 14 میں بیان کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، یہ ان کے برے عملوں کی وجہ سے ان کے دل پہ زنگ لگ گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی قبول نہیں کر سکتے۔ اسی بات کو کافروں کے تعلق سے، جن کے مقدر میں بالکل ایمان لانا نہیں ہے، جو اپنی شرکشی، اپنے گھمنڈ اور اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کے رستے کو دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دیا ہے اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دیا ہے اور ان کے آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی دولت سے بہرور فرمائے، ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جب تک ہماری حیات ہے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنا کر کے رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کا متبع اور فرما بردار بنائے، صحابہ کرام کے رستے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔